بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں نا کہ ایک تلخ کلامی ہوئی، بدمزگی ہوئی، لڑائی جیسی صورتحال ہوئی، اتنا غصہ اڈیالہ جیل میں اب تک نہیں دیکھا گیا جتنا غصہ اب دیکھنے میں آیا کیس کی سماعت کے دوران۔ شاہ محمود قریشی بھی شدید غصے میں، عمران خان صاحب بھی شدید غصے میں۔ اس کے پیچھے اصل خبر آپ کو اب تک نہیں پتہ چل رہی۔ اصل خبر جو ہے، وہ چیز جو اس میں جاننے کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اور ساتھ ہی جو چیز آپ لائک نہ کریں وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے۔ تو اس بارے میں بات کریں گے کہ پھڈا کیوں ہوا اور پھڈے سے پہلے کیا ہوا تھا، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ہی مسلم لیگ نون نے اپنا منشور دے دیا ہے، وہ جو ہے نا پاکستان کو نواز دو، سچا منشور دو ٹائپ کی بات، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ڈنڈے سے سخت نالاں ہیں۔ عارف علوی صاحب کیا کہتے ہیں اس کی بھی بات کریں گے۔ لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ عمران خان صاحب سے آج یہیں سے عارف علوی صاحب سے بات شروع کرتے ہیں۔ صحافیوں نے اڈیالہ جیل میں کہا کہ آپ صدر مملکت سے انسانی حقوق کی درخواست کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ صحافی نے سوال کیا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ عارف علوی کی کوئی نہیں سن رہا اور ان سے کیا بات کرنی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا، اس کے بعد مسلسل ہیڈ لائنز تھیں۔ وہ انٹرویو تھا ہمارے شیر افضل مروت صاحب کا، سب کے پیارے، جو وڑ گیا سے بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ انٹرویو جو تھا وہ مسلسل ہیڈ لائنز میں تھا۔ اب عارف علوی صاحب کے بارے میں یہ بات عمران خان صاحب بتانے۔ دیکھیے عارف علوی صاحب نے کیا کیا۔ ابھی میں آتا ہوں کہ یہ اڈیالہ جیل میں جو ہوا اس پر کیا ہمارے سامنے دیکھنے کی چیز ہے۔ عارف علوی صاحب یہ کہتے ہیں، جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر نا، کہ فیصلہ دشمنی میں کیا گیا ہے، ایسا نہ لگے۔ تو عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ ڈنڈے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، یوٹیوب اور انٹرنیٹ بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف جب کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے، یوٹیوب بند، انٹرنیٹ بند، اپلیکیشنز بند، یہ مسلسل ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی اس ایکٹیویٹی کے جو نمبرز ہیں وہ ملینز میں ہوتے ہیں، ملینز میں بھی ڈبل ڈیجٹس میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے مسلسل۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پر ہے، انسانیت زوال پذیر ہے، اور ٹی وی پر چلتا کچھ اور ہے، میں کہتا کچھ اور ہوں، معاملہ کچھ ہوتا ہے، پیغام کچھ جاتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ٹیکنالوجی اور نئی ایجاد کی مخالفت کی، آج بھی انٹرنیٹ اور یوٹیوب بند کر دیا جاتا ہے۔ مسئلہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ بند کرنے سے حل نہیں ہوگا، ڈنڈا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، سختی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، ڈنڈے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ قرآن و سنت سے قانون بنتا ہے۔ قاضی کا کام قانون پر عمل کرانا ہے۔ قرآن میں ہے کہ دشمنی میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑیں۔ عارف علوی صاحب نے یہ پیغام آج دیا ہے۔ اب نون لیگ کے منشور کی بات کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو ابھی آگے جا کر بتاتا ہوں کہ جو پھڈا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کے وکلا سے بھی آج میں نے رابطہ کیا۔ نون لیگ نے اپنا منشور دے دیا ہے، اور میاں نواز شریف نے یہ منشور پیش کیا، اور ان کے ساتھ منشور کمیٹی پر کام کرنے والے عرفان صدیقی صاحب بھی موجود تھے۔ اب نون لیگ کے اس منشور کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نون لیگ کا منشور کیا کہتا ہے۔ پائیدار اور سستی توانائی۔ اس وقت ہمارے ہاں جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، اس وقت ہمارے ہاں جو گیس کے بل آ رہے ہیں، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ ہمارے ہاں جو مہنگائی ہے، اس مہنگائی میں ڈالر، بجلی کا بل، گیس کا بل، پیٹرول کی قیمت، یہ سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کا منشور کیا کہتا ہے؟ اس کا پہلا نقطہ ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے کوئلے کو ماحول دوست توانائی میں بدلنے، کاربن میں کمی اور کوئلے کو گیس میں بدلنے کے منصوبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ کوئلے کو، یہ پہلا نقطہ ہے، پاکستان کے توانائی ذرائع کا یقینی تحفظ۔ منشور کے اس حصے کا، توانائی سے متعلق حصے کا، یہ پہلا نقطہ ہے۔
کوئلے کو گیس میں بدلنے کے منصوبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. فٹے منہ آپ لوگوں کی سیاست کا, آپ کے اس منشور کا. یہ جو کوئلے کے منصوبے ہیں جن سے بجلی بنائی جا رہی ہے, یہ کون لایا تھا؟ اب آپ کہتے ہیں کاربن, اب آپ کو آلودگی بھی نظر آ رہی ہے. یہ کل تک آپ اس کا کریڈٹ لیتے تھے. تھر کول پاور پلانٹ نواز شریف لگا کے گیا, نواز شریف نے اتنے میگا واٹ. ساہیوال کول پاور پلانٹ, اب اس کول کو گیس پہ کنورٹ کرنا ہے. میاں صاحب آپ ہی کی حکومت نے یہ جو تھا نا انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس, آئی پی پیز, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز, کیا کیا تھا آپ لوگوں نے؟ کیپیسٹی پیمنٹ دے دے کے یہ قوم مر گئی ہے, غریب کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. اور جس طرح کے بل آ رہے, لوگ جھولیاں پھیلا کر اس وقت گالیاں دے رہے ہیں, بد دعائیں دے رہے ہیں. یہ آپ کی حکومت کا کارنامہ تھا میاں صاحب. آج آپ منشور میں لوگوں کو سمجھتے ہیں ان کے ماتھے پہ اردو کا 8واں حرف لکھا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے لوگ انتہائی بھولے ہیں. یہ بریانی پہ فیصلے کرنے والے ہیں اب بھی, اس دور میں بھی. جا کے دیکھیں گاؤں میں کیا ہو رہا ہے, شہروں میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا بات کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اس وقت جس طرح کا الیکشن ہو رہا ہے نا, اس الیکشن کو 5% بھی فری اینڈ فیئر کر دیں, 5%, تو دیکھیں آپ کا بنتا کیا الیکشن میں. یہ جس طرح کا الیکشن ہو رہا ہے, آپ لوگوں نے تو آج اخباروں میں اشتہار دیے ہیں. وہ جنگ کی ویب سائٹ دیکھیں, باقی اخبارات دیکھیں, پورے صفحے کا صحافت کا جنازہ, پورے صفحے کا فرنٹ پیج ایڈ لگا ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کا. وہ کبوتر ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے اور میاں صاحب کی جماعت نے صحافت کو ایسے خریدا. اسی لیے تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے مسلسل. یہ جو نگراں حکومت ہے, یہ نگراں حکومت جس طرح کے کام کر رہی ہے, جس طرح سے یہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں, یہ انڈیویجول سے, ایک انڈیویجول سے تو پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی کتنے میں مہم چلائی. یہ پارٹی سے پوچھے نا ذرا کہاں سے آ رہے ہیں یہ پیسے اور کیسے لگ رہے ہیں یہ پیسے. یہ جو سوشل میڈیا پر اشتہارات کی بھر کی کیمپین چل رہی ہے, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ٹیلی ویژن پر کیمپین چل رہی ہے, یہ پیسے کتنے لگ رہے ہیں؟ یہ جو اخبارات میں پورے صفحے کے اشتہارات ہیں, مطلب خبریں غائب ہیں. ہمارے صحافت کے چلانے والوں نے صحافت بیچ دی ہے اور یہ چل رہا ہے. تو میاں صاحب آپ کے منشور کا یہ نقطہ جو ہے, اس کا حال یہ ہے. اس کے بعد 13 سے 18, میاں صاحب کہتے ہیں 13 سے 17 تک, اس میں بھی شاہد خاقان عباسی کا دور مائنس, 13 سے 17 تک, 13 سے 17 تک مسلسل کہتے رہتے ہیں. بہترین دور آپ کا, پاکستان کا بہترین دور جاری رہتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. ہم امریکہ کو قرضہ دے رہے ہوتے, مطلب ہم جو بائیڈن کو کہتے ادھر آئے اور یہاں پہ مار کے کہتے جا کے اسرائیل سے کہ جنگ بند کرو, ہم یہ ملک ہوتے. تو 13 سے 17 تک میاں صاحب کیا کہتے, 13 سے 18 تک میں 5 سالوں میں اب آپ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھا دیں گے, اور اسکائی راکٹ اوپر. ایکسپورٹ میں $1 ارب کی کمی ہوئی, جو پیپلز پارٹی کے نمبر تھے اس میں بھی $1 ارب کی کمی ہوئی. اب نون لیگ کا منشور ہے کہ ایکسپورٹ میں $48 ارب کا اضافہ کریں گے. $48 ارب کا اضافہ, جو اس وقت کا نمبر ہے $48 ارب, اس میں اضافہ کریں گے. عمران خان کے دور میں ایکسپورٹس میں $12 ارب کا اضافہ ہوتا. ایکسپورٹس عمران خان کو ملی تھی $20 ارب پہ, اور عمران خان کی حکومت نے پیک کیا $32 ارب تک ایکسپورٹس لے کر گئی تھی. اور ان تمام ادوار میں عمران خان کی اس دور میں بھی کیا ہوتا ہے, جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ امپورٹ کا نمبر بھول جاتے ہیں. امپورٹ کا نمبر کہاں جاتا ہے؟ تو امپورٹ کا نمبر بھی بڑھتا ہے نا, آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بڑھتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو میاں صاحب کا دعویٰ ہے, میاں صاحب آپ کہتے ہیں نا وعدے نہیں کام, تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے کام کیا ہیں. آپ کے کام بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. اور اسی طرح سے آپ لوگوں نے جو چیزیں بتائیں ہیں, اب وہ لوگ کہتے ہیں میاں صاحب جہاں جا رہے ہیں, مانسہرہ گئے میاں صاحب یہاں ایئرپورٹ بناؤں گا. مطلب مانسہرہ میں اب بھائی اچھی بس سروس دے دیں, جو بس کے اڈے ان کو ٹھیک کر دیں, لوگوں کو ذرا بیٹھنے کی ڈھنگ کی جگہ دے دیں, ویٹنگ روم وغیرہ کافی ہے. کتنی پروازیں ہوں گی؟ آپ کا ابھی پی آئی اے چل نہیں رہا آپ سے. آپ کے ایئرپورٹس پر جو پروازیں ایگزسٹنگ ہیں وہ آپ سے مینج نہیں ہو رہی ہیں, اور لوکل کراچی لاہور سے یہاں کراچی تک, اسلام آباد سے کراچی تک یہ مینج نہیں ہو رہی ہیں. اور آپ مانسہرہ میں ہوائی اڈہ بنائیں گے, مطلب میاں صاحب بورے والا میں ہوائی اڈہ بنائیں گے, میاں صاحب جو ہے وہ حافظ آباد میں ہوائی اڈہ بنائیں گے, اوکاڑا میں ہوائی اڈہ بنائیں گے. وہ کسی نے مذاق کر دیا کہ میاں صاحب ایبٹ آباد گئے اور انہوں نے سوچا آج کچھ مختلف کرتے ہیں. وہ مذاق اس طرح سے اڑ رہا ہے
کہ میاں صاحب نے ایبٹ آباد میں بندرگاہ بنانے کا اعلان کر دیا. پاس کھڑے بندے نے کہا میاں صاحب ایبٹ آباد میں سمندر نہیں ہے. میاں صاحب مسکرائے, میاں صاحب نے کہا سمندر بھی بنائیں گے. مطلب میاں صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب میاں صاحب کے منشور میں آ جائے فری علاج, صحت کارڈ آپ لوگوں نے بند کر دیا اور فری علاج آپ لوگ دیں گے. یہ میاں صاحب کی جماعت کر رہی ہے اس وقت. تو ٹھیک ہے, وعدہ ہی کرنے میں کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ جا کے بعد میں نمبر دیکھتے ہیں 5 سال پورے ہونے کے بعد, تو پھر آپ کو کیا سننے کو ملتا ہے, نواز شریف نے موٹر وے بنائی تھی. نواز شریف نے موٹر وے بنائی تھی, اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی سننے کو نہیں ملے گا. تو یہ ان کے منشور کی حقیقت ہے. اب آ جائیے اس پھڈے پر جو ہوا نا اڈیالہ جیل میں. دیکھیے آپ کو تمام صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ جو سائفر کیس ہے نا, یہ توشہ خانہ پارٹ 2 بنتا جا رہا ہے. جس طرح توشہ خانہ آخر میں جج دلاور نے تیزی سے چلایا تھا, اس میں وہی کچھ ہونے جا رہا ہے. کل جو جمعے کا دن تھا, عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل پیش نہیں ہوئے, اور پیچھے کیا ہوا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے ملزموں کی طرف سے کیس کی پیروی کے لیے اسٹیٹ کاؤنسل تعینات کر دیا. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو کل ایک ای میل گئی, انہوں نے نام دے دیے. یہ کل ہی اسٹیٹ کاؤنسلر اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے تعینات کر دیے گئے کہ اب یہ ریاست کے وکیل, ان کے خلاف کیس ریاست چلا رہی ہے, ریاست کے وکیل عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل بن کر سائفر کیس میں گواہوں پر جرح کریں گے, کراس کریں گے. اب یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے. سزائے موت کی دفعات لگی ہیں, اور سزائے موت کی لگی دفعات میں کیس کس طرح سے سنا جا رہا ہے, سب حیران ہیں. عدالت تیزی میں لگ رہی ہے, اور یہ کہا گیا نجم سیٹھی صاحب کی جانب سے, آج عدالت میں بڑا ڈسکس ہوا کہ 5 فروری کو اس کا فیصلہ آ جائے گا. آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ 5 فروری کو کیسے فیصلہ آ جائے گا, یہ ہمیں بتا دیا جائے. نجم سیٹھی یہ بات کیسے کر سکتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب یہ بات پوچھ رہے تھے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ نجم سیٹھی کو یہ کیسے پتا ہے. جو جج صاحب نے کہا کہ نہیں, آپ نجم سیٹھی پہ اعتبار نہ کریں, آپ عدالت پہ اعتبار کر لیں. اب جمعرات کے روز جو وکلا کی غیر حاضری لگی, اس کے عینی شاہد کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے دن 12 بجے ہائی کورٹ سے ہو کر جیل عدالت پہنچ گئے. آگے سے پتا چلا جج صاحب کیس ملتوی کر کے جا چکے. پھر وہی وکلا 12 سے 2 بجے تک جیل میں رہے. اگر میرٹ پر دیکھیں تو 3:30 بجے تک عدالت کا وقت ہے. اگر عدالت کو اتنا بڑا آرڈر کرنا تھا کہ ریاست کے وکلا کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا وکیل بنانا تھا, تو پھر اپنے ٹائم کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا. ساتھ ہی ایک اور بات کیا ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزائے موت ہو سکتی ہے. ایک بار پھر ہو رہا ہے. وہ میں نے آپ سے ویڈیو میں کہا تھا اگلا بھٹو بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. جب میں نے آپ سے یہ بات کی تھی نا, اگلا بھٹو بنانے کی تیاری ہو رہی ہے, تو یاد رکھیے گا, آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ ڈرا رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. مجھے کچھ فونز بھی آئے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا. اور اس کیس میں تو عدالت جب ضمانت دی تھی عمران خان صاحب کو, تو عدالت تقریباً اس کیس کو اڑا چکی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ کے کچھ جج صاحبان نے اڑایا تھا ضمانت دیتے ہوئے. یہاں عدالت میں جو رفتار ہے, جو چیزیں ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے کیا ہو رہا ہے, راجہ رضوان عباسی صاحب, انصار عباسی صاحب کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پر امید ہیں کہ جب بیان ہو گیا ہے اسد مجید کا, سہیل محمود کا, تو اس کے بعد ہم پر امید ہیں کہ سزائے موت ہوگی, یا اس سے کم ہوئی تو 14 برس قید کی سزا ہوگی. یہ ہوگی, ہم پر امید ہیں. اور صحافی کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھیے نہیں بنتا, کسی بھی صورت نہیں بنتا کہ اس میں 2 سال سے زیادہ کی سزا ہو. وہ بھی مشکل ہے, لیکن 2 سال سے زیادہ کی سزا نہیں بنتی. مگر عمران خان صاحب کو یہاں سے یہ سزا ہوئی تو آگے کہاں جانا ہے آپ کو؟ اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کی عدالت ہے. وہاں سے آپ کو اگر فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے, یا سزائے موت کا فیصلہ عمر قید میں بدلتا ہے, یا 10 سال قید میں بدلتا ہے, فرض کر لیجیے, تو پھر آپ کو جانا ہے سپریم کورٹ. تو عمران خان صاحب کے اس کیس میں جس طرح سے ہو رہا ہے, اس میں عمران خان صاحب کے وکلا کہتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں ہے. یہ عدالت کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا کہ وکلا موجود نہیں ہوں گے. جب آپ کسی بھی مجبوری کی بنیاد پہ, وکلا بھی انسان ہیں, انہیں اپنی نجی زندگی میں کچھ کام ہو سکتا ہے, ان کے عزیز ہیں, ان کے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کوئی چیز ہو سکتی ہے, ان کی اپنی ذاتی زندگی میں کوئی کام ہو سکتا ہے, تو وکلا کئی دفعہ چھٹی لے بھی سکتے. تو انہوں نے کہا جب پیش نہیں ہوتے, اور بڑی عدالت میں کیس بھی ہو سکتا ہے, تو انفارم کر دیا جاتا ہے, عدالتیں اس چیز کو کنسیڈر کرتی ہیں. مگر اس کیس میں عمران خان صاحب کے وکلا کا یہ کہنا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے ہیں, اس لیے یہ صورتحال ہو رہی ہے. یہ جو پھڈے جیسی صورتحال ہوئی کہ عمران خان صاحب کی تلخ کلامی ہوئی, شاہ محمود قریشی صاحب نے فائل چھینی, اور فائل چھین کے ایسے پھینکی,
आमिर सईद अब्बासी साहब तो ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि ये फाइल साइफर केस की अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब को लगते लगते बची है, उन्होंने ट्वीट करके बताया। इस किस्म की सूरत हाल में ये अदालत चल रही है और ये मामला चल रहा है। यहाँ बहुत तेजी लग रही है, बहुत उजलत लग रही है कि इमरान खान साहब को फौरी सजा सुनाना मकसद है। और मकसद क्या है इसके पीछे? इमरान खान साहब के मुखालिफिन को एक नैरेटिव मिले, ये देखो इसने पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने खराब किए, ये वतन दुश्मन है। इस तरह का एक नैरेटिव चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।